الرحیم ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دربار گور بار میں ہدیۃً درود و سلام کا نذرانہ عرض کر لینے کے بعد نہایت معزز و مکرم سامعین ذی وقار، دوران خطبہ قرآن مجید برہان رشید کی جو آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کے اندر خالق کائنات جل جلالہ نے آداب زبان بیان فرمائی۔ زبان کے آداب کیا ہیں، زبان کو کس طرح استعمال کرنا ہے، کس جگہ محتاط رہنا ہے۔ ارشاد فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان اپنی زبان سے جو بھی بات کرتا ہے اللہ کے محافظ فرشتے فوراً اس کو ریکارڈ میں لے آتے، اس بات کو فوراً لکھ لیتے ہیں۔ کل قیامت والے دن وہ بات جو زبان سے نکلی ہوئی ہے وہ اچھی ہے یا بری ہے، کوئی بھی بات ہے، کل قیامت والے دن جب ہم حاضر ہوں گے ہمارے سامنے پیش کر دی جائیں گی۔ اس لیے کہا گیا کہ المرء مخفی تحت لسانہ، بندہ اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے۔ اگر بندہ خاموش بیٹھا ہوا ہے تو پتہ نہیں چلتا یہ کیسا انسان ہے، عالم ہے یا جاہل، احمق ہے یا عقل مند ہے، لیکن جو ہی وہ زبان کو حرکت دیتا ہے فوراً بندہ اس کی حقیقت تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کی اصلیت کیا ہے۔ اور زبان ایک ایسی چیز ہے کہ زبان کی ایک حرکت کی وجہ سے ذرہ آفتاب بن جاتا ہے۔ اسی زبان کی حرکت کی وجہ سے بسا اوقات بندہ سریا کی رفعتوں سے گر کر ایک گڑھے کا مکین بن جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں اپنی امت کو محتاط کیا۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 10 کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے آداب بیان فرمائے، تو فرمایا کہ زبان کا کردار کیا ہے، اس کو واضح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اب یہاں پر دیکھا جائے تو حدیث پاک میں پہلے زبان کا لفظ آیا ہے، من لسانہ ہی فرمایا، پھر ویدہ ہی فرمایا، زبان کو ہاتھ پر مقدم کیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ محدثین نے یہ لکھی ہے کہ اتنے اذیت کے کام بندہ ہاتھ سے نہیں کر سکتا جتنے اذیت کے کام بندہ زبان سے کر سکتا ہے۔ ہاتھ کے ساتھ بندہ صرف اس کو اذیت پہنچائے گا جو سامنے موجود ہوگا یا بندے کے پاس اسلحہ ہوگا، جبکہ زبان کے ساتھ اس کو بھی بندہ تکلیف پہنچا سکتا ہے جو دور بیٹھا ہو، کئی صدیاں پہلے وہ دنیا سے بھی چلا گیا ہو، بندہ اس کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان علی شان اس سلسلے میں ہماری رہنمائی اس طرح بھی کرتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو فرمایا تھا، فرمایا اہجر المشرکین فانہم اشق علیہم من رشک النبل، فرمایا کہ حسان تم اپنے اشعار کے شکل میں مشرکین کی ہجر کرو، ان کی مذمت بیان کرو، مشرکین پر اپنی زبان کے ذریعے حملے کرو، اس لیے کہ تیروں کے جو زخم ہیں ان سے اتنا گہرا زخم نہیں لگتا جتنا زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کے ساتھ نکلتا ہے۔ اس لیے حضرت علی پاک کا بھی یہ قول ہے، آپ کی طرف بھی منسوب ہے کہ جراحت السنان لہا التیام ولا یلتم ما جرح اللسان، کہ ویسے بندے کے جسم پہ کوئی بھی زخم آ جائے، تلوار کا آ جائے یا کسی چیز کا بھی آ جائے، وہ زخم ایک دن مٹ جاتا ہے، لیکن جو زبان کا زخم ہوتا ہے وہ زخم کبھی بھی نہیں مٹتا۔ زبان کے زخم بڑے گہرے ہوتے ہیں، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو شخص مجھے اپنے دو اعضاء کی ضمانت دے دے میں اس کو جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ کون سے دو اعضاء؟ ارشاد فرمایا ما بین لحیہ، اس کی جو دو جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، وما بین رجلیہ، اور اس کی جو ٹانگوں کے درمیان ہے
اس کی ان دونوں چیزوں کی ضمانت دے دے، یعنی شرمگاہ کی، کہ شریعت کے مطابق ان کا استعمال کرے گا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ میں آج ہی اس بندے کو جنت کی گارنٹی دے دیتا ہوں۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ ان العبد لا يتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ ما یلقی لها بالا یرفعہ اللہ بها درجات۔ ایک شخص اپنی زبان سے ایک لفظ بولتا ہے اور وہ لفظ اللہ تعالیٰ کی رضا والا لفظ ہوتا ہے، اس میں اللہ کی خوشنودی شامل حال ہوتی ہے، تو اس انسان نے جب وہ لفظ اپنی زبان سے ادا کیا، بولتے وقت اگرچہ توجہ بھی نہ تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے درجات کو اس ایک لفظ کی وجہ سے بلند فرما دیتا ہے۔ بس اوقات کوئی ایک لفظ بندہ بولتا ہے، بندے کی توجہ نہیں ہوتی، لیکن اس کی زبان سے جو ہی وہ لفظ ادا ہوتا ہے، اس لفظ کی وجہ سے بندہ بس اوقات جہنم کا مکین بن جاتا ہے۔ اسی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان کے آداب بیان فرمائے کہ اس زبان سے جھوٹ نہیں بولنا، اس زبان سے غیبت نہیں کرنی، اس زبان سے چغلی نہیں کرنی، اس زبان سے کسی قوم کا مذاق نہیں اڑانا، اس زبان کے ذریعے کسی کو اذیت نہیں پہنچانی، بلکہ ارشاد فرمایا جو بندہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ خاموش رہے۔ اگر خاموش نہیں رہتا، بات کرنی ہے تو اچھی بات ہی کرے، اچھی بات کے علاوہ کوئی اور بات نہ کرے، خاموشی اختیار کرے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں زبان کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔